أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الفوائد، مؤلف ہیں اس کتاب کے امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس نے، اس کے اعتبار سے آج ہمارا صفحہ ہے 96 اور اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 137 137۔ امام صاحب آج کے پہلے فائدے میں فرماتے ہیں، المعرفۃ بساط لا یطؤ علیہ الا مقرب، والمحبۃ نشید لا یطلب علیہ الا محب مغرم۔ معرفت، پہچان، کس کی پہچان؟ اللہ تعالیٰ کی۔ معرفت سے مراد یہاں پہ اللہ کی معرفت ہے، معرفت الہی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا خالق کون ہے، اس کے نام کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، میرا مالک کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے جس کے ہاتھ میں میری موت ہے، اور کون ہے جس کے سامنے میں نے روز قیامت پیش ہونا ہے۔ اور آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں، کیسے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 249 پہ 249 وہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے بہترین ذرائع دو ہیں۔ ایک، اللہ کو پہچاننا اللہ کی شرعی آیات کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کے کلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ قرآن پڑھ کے پتہ چلے گا اللہ کون ہے، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو پہچانا جا سکتا ہے اللہ کی آیات مشہودہ کے ذریعے، یعنی کہ وہ نشانیاں جو نظر آتی ہیں۔ سورج کے ذریعے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، چاند کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، سمندر کے ذریعے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے، اونٹوں کے ذریعے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک ایک مخلوق بتاتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ تو اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت یہ ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے نام یاد کریں، اللہ کی صفات یاد کریں، ان کا معنی و مفہوم معلوم کریں۔ تو امام صاحب یہاں پہ کہتے ہیں المعرفۃ بساط، اللہ کی معرفت بساط، ایک ایسی چٹائی ہے، ایک ایسی چٹائی ہے، لا یطؤ علیہ، جسے نہیں رونتے، جس پہ نہیں پاؤں رکھتے، الا مقرب، مگر وہ جو اللہ کے مقرب ہوں۔ جو اللہ کا مقرب ہوگا، جس کو اللہ اپنے قریب کرے گا، جو اللہ کے قریب ہونا چاہے گا، وہی اس چٹائی پہ پاؤں رکھے گا۔ کون سی چٹائی؟ اللہ کی معرفت کی، یعنی کہ اللہ کی معرفت کا اہتمام وہی کرے گا جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جس کو اللہ نے قریب کر لیا ہے، جس کو اللہ توفیق دے گا، جس پہ اللہ کا یہ انعام ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ بھی اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، میں بھی اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہوں، تو مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی معرفت کا اہتمام کریں، اللہ کو جانیں،
اللہ کو پہچانیں. اس کے بعد کہتے ہیں والمحبت نشید، اور محبت ایک ترانہ ہے. کس کی محبت؟ اللہ رب العزت کی محبت. اللہ کی محبت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت نشید، ایسا ترانہ ہے لا یطرب علیہ، جس پہ نہیں جومتے، جس پہ وہی جومے گا الا محب، جو اللہ سے صحیح معنوں میں محبت کرنے والا ہوگا، مغرم، جو اللہ تعالیٰ کا دل دادا ہوگا. اللہ کی محبت میں مزہ اسی کو آئے گا، لطف اسی کو آئے گا جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ سورہ مائدہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین اسلام ترک کر دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو دین اسلام کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کسی کے جانے سے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. تو اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک نشہ ہے، اللہ سے محبت ایک نشہ ہے. جیسے کئی ترانہ سننے والے ترانہ سن کر جھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، بڑا لطف محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی محبت بھی ایک ترانہ ہے جس پہ وہی جھومے گا جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ کا دل دادا ہوگا. آپ اللہ سے محبت کریں گے تو آپ کو اللہ کی محبت ملے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 16 کہ ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں جس میں ہوں گی وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. ایمان کی مٹھاس، جیسے یہاں پہ امام القیم نے کیا کہا ہے، محبت ایک ترانہ ہے جس پہ وہی جھومے گا جسے صحیح معنوں میں اللہ سے محبت ہوگی. اور حدیث میں اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے لطف کو محسوس کرے گا. پہلی چیز کیا؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ کے رسول سے محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر ایک سے بڑھ کر ہو. تو جب آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہر ایک سے بڑھ کر ہوگی تو آپ کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی، ایمان کا لطف آپ محسوس کریں گے، عبادت کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے 3009 خیبر کی لڑائی کا واقعہ ہے. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح علی یدیہ یحب اللہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں قیادت کا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا. اس آدمی کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہوگی. تو آپ اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ محبت ایسا ترانہ ہے لا یطرب علیہ، جس پہ نہیں جھومتے مگر وہ جو صحیح معنوں میں محبت کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے، مغرمون، اللہ تعالیٰ کے دل دادا ہوں. تو یہ ہے محبت جو انسان میں ہونی چاہیے، لڑکیوں کی محبت نہیں.
غیر لڑکیوں کی محبت کو دل میں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پالیں اللہ کی محبت کو، دل میں جگہ دیں اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم. فائدہ نمبر 2، امام صاحب فرماتے ہیں الحب غدیر فی صحرا لیست علیہ جادہ فلہذا قل والدہ، کہ محبت ایک تالاب ہے جو صحرا میں ہے. اللہ کی محبت اس تالاب کی مانند ہے جو کہاں پہ ہے؟ صحرا میں. اگر کوئی تالاب آپ کے گھر کے دائیں بائیں ہو تو آسانی سے آپ بھی چلے جائیں گے اور دنیا بھی آئے گی. لیکن وہ تالاب جو نہ گھر کے دائیں بائیں ہے، نہ آپ کے شہر میں ہے، نہ آپ کے گاؤں میں ہے، نہ اس راستے کے دائیں بائیں ہے جس پہ چل کے کہیں آپ جا رہے ہیں، بلکہ کسی صحرا میں، صحرا کے اندر ہے. کیوں جی؟ اس تالاب تک پہنچنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن صحرا میں جانا یہ خود ایک مسئلہ ہے، تو جانا آسان نہیں ہے. تو یہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ محبت ایک ایسا تالاب ہے جو کہاں پہ ہے؟ صحرا میں. لیست علیہ جادہ، اس تالاب کی طرف جانے والا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے، جادہ جسے آپ شہرائے عام کہہ سکیں، عام سڑک کہہ سکیں، جس پہ ساری دنیا سفر کرتی ہو، اس پہ چلتی ہو، اس پہ گزرتی ہو، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے. تالاب کہاں؟ صحرا میں، اور صحرا کی طرف جانے والا کوئی عام راستہ بھی نہیں ہے. فَلِهَذَا قَلَّ وَارِدُهُ، اسی لیے اس تالاب پہ آنے والے بہت کم ہیں. اس لیے اس تالاب پہ آنے والے بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے ہی ہے. اللہ کی محبت پانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب جھیلنا پڑتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہ اگر ساری دنیا اس محبت میں لگی ہوتی تو آپ کو بھی حوصلہ مل جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس محبت کو پانے میں بہت کم لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہو تو ایسی محبت کو حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے. کیونکہ جب آپ اس تالاب تک پہنچ جائیں گے، پانی مل جائے گا، پیاس بجھ جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے. کسی طریقے سے آپ پہنچ جائیں، کسی طریقے سے پہنچ جائیں. یہ دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ اس راستے پہ چلنے والے لوگ بہت کم ہیں. یہ دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ اس تالاب تک پہنچنے کے لیے صحرا میں داخل ہونا پڑے گا. تو اس پانی کی خاطر اس راستے پہ چلا جا سکتا ہے جس پہ چلنے والے بہت کم ہیں، اس صحرا میں پہنچا جا سکتا ہے جہاں تک جانے والے بہت کم ہیں. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمت بڑھائیے، لوگوں سے متاثر نہ ہوں. اس راستے پہ چلنے والے لوگ کم ہیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے تو بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں. اللہ کی اطاعت کرنے والے بندے بہت کم ہیں. عام طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ اس سفر پہ چل نکلیں گے، صحرا میں داخل ہو جائیں گے، تالاب تک پہنچ جائیں گے تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج کا فائدہ نمبر 3 فرماتے ہیں امام صاحب المحب یہرب الی العزلۃ والخلوۃ بمحبوبہ والانس بذکرہ کہرب الحوت الی الماء والطفل الی امہ. کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا یہرب بھاگتا ہے، بھاگ کر جاتا ہے کس کی طرف؟ علیحدگی کی طرف.
کس کی طرف؟ علیحدگی کی طرف۔ آپ نے ایسے عاشق دیکھے ہوں گے اپنے رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں، جو کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائیں تو وہ عام مجلس میں نہیں بیٹھتے ہیں تو فوراً ہی فون پکڑ کے باہر نکل گیا فون کرنے کے لیے، میسج کرنے کے لیے۔ میسج آ رہا ہے، میسج جا رہا ہے، فون آ رہا ہے، فون جا رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے مجھے علیحدگی کا موقع ملے تاکہ میں گفتگو کر سکوں کس سے؟ اپنی محبوبہ سے۔ تو امام صاحب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو آپ موقع غنیمت جانیں علیحدگی کا۔ علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے سرگوشیاں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کا کلام اس کی تلاوت کریں۔ تو کہتے ہیں المحب، محبت کرنے والا، یہرب، بھاگ کر جاتا ہے للعزلۃ، کس کی طرف؟ علیحدگی کی طرف۔ والخلوۃ بمحبوبہ، اور اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی کی طرف۔ والانس بذکرہ، اور اس کے تذکرے کے ساتھ مانوس ہونے کے معاملے کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، یعنی کہ اس کے تذکرے کے ساتھ وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے فون پہ بات نہ بھی ہو، اس کے بارے میں سوچنا، اس کا تذکرہ، اس سے مانوس ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں تو جب کبھی علیحدگی میسر آئے تو آپ اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ کا ذکر کر کے مانوس ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، تنہائی کا شکار ہوں، نہیں، اس موقع کو آپ غنیمت جانیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور جیل میں آپ کو تنہائی میں رکھا گیا ہے، تو آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لیں۔ تو محبت کرنے والا بھاگ کر جاتا ہے علیحدگی کی طرف اور اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی کی طرف، اور اس کے تذکرے کے ساتھ مانوس ہو جانے کی طرف۔ کہتے ایسے ہی کہارا بالحوت الی الماء، جیسے مچھلی بھاگ کر جاتی ہے کس کی طرف؟ پانی کی طرف۔ آپ مچھلی کا شکار کریں اور ابھی وہ زندہ ہو اور آپ اسے پانی کے باہر رکھ دیں، اس کی کوشش کیا ہوگی؟ مجھے دوبارہ پانی میں داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ والطفل الی امہ، جیسے بچہ بھاگ کر جاتا ہے کس کی طرف؟ اپنی ماں کی طرف۔ جیسے بچہ بھاگ کر جاتا ہے ماں کی طرف، جیسے مچھلی بھاگ کر جاتی ہے پانی کی طرف، ایسے ہی آپ بھاگ کر جائیں تنہائی کی طرف، لیکن تنہائی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ امام صاحب ہم سے یہ تقاضا نہیں کر رہے کہ آپ رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، والدین کو چھوڑ دیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ رہیں والدین کے ساتھ، رہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، لیکن کوشش کریں کہ 24 گھنٹوں میں ایسے لمحات آپ کو میسر آئیں جن لمحات میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہو جائیں، تنہائی میں اللہ سے سرگوشیاں کر رہے ہوں، اللہ سے باتیں کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ آپ اس حدیث پہ غور کریں جو بخاری میں آئی ہے، نمبر ہے 660 جس میں آتا ہے کہ 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک آدمی کون سا ہے؟ ان 7 میں سے ایک، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ آدمی جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کے، خلوت میں، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو یہ حدیث ہمیں ترغیب دے رہی ہے کہ ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بھی اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اللہ کے ناموں کا تذکرہ کریں، اللہ کی صفات کا تذکرہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ
آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں جی کیا مقصد ہے؟ یہی کہ ہمیں چند دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہونے کا موقع میسر آ جائے. مسجد میں بیٹھ گئے ہیں, خیمہ سا لگا لیا ہے. کیوں خیمہ لگا لیا ہے؟ حالانکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی اعتکاف کے لیے آیا ہوا ہے, آپ ان کے ساتھ مل کے بھی عبادت کر سکتے ہیں, لیکن نہیں, کوشش یہ رہے کہ میں اپنے خیمے میں رہوں اور میں اپنے خیمے میں تنہا رہ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں, اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لوں, اللہ کے سامنے توبہ کے آنسو بہا لوں. تیسرے نمبر پہ آپ اس حدیث پہ غور کریں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, نمبر ہے 3251 3251. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ ابھی قباء میں تھے, مدینہ سٹی میں نہیں پہنچے تھے, کہ بہت سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے, آپ کو دیکھنے کے لیے آئے. ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن سلام یہودی, جو بعد میں مسلمان ہوئے, صحابی بنے, جن کو آپ نے جنت کی خوشخبری دی, لیکن تب وہ ایک یہودی عالم دین تھے. کہتے ہیں کہ میں آیا تو آپ کیا گفتگو فرما رہے تھے؟ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ لوگوں اطعموا الطعام, کھانا کھلایا کرو, ایک دوسرے کو کیا کرو؟ کھانا کھلاؤ. وافشوا السلام, سلام کو عام کرو, جہاں جائیں جدھر داخل ہوں کہیں السلام علیکم. اور کہا تھا اس موقع پہ آپ نے یہ بھی کہ وصلوا الارحام, رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. وصلوا باللیل والناس نیام, رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. لوگ سوئے ہوئے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ تنہائی کا تعلق کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اب ان احادیث کے بعد دوبارہ سے آپ امام القیم رحمہ اللہ کے الفاظ پہ غور کریں. میں جلدی کے ساتھ ترجمہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا بھاگ کر جاتا ہے علیحدگی کی طرف اور اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی کی طرف, اور اس کے تذکرہ کر کے مانوس ہو جانے کی طرف, جیسے مچھلی بھاگ کر جاتی ہے پانی کی طرف اور بچہ بھاگ کر جاتا ہے اپنی ماں کی طرف. اس کے بعد امام صاحب اپنے اس فائدے کی تائید میں ایک شعر لے کر آئے ہیں. کس کا؟ کسی دیوانے کا. دیوانے سے مراد کیا؟ کسی عاشق کا. اور عاشق کون ہے؟ یہ مجنون. مجنون کس کا عاشق تھا؟ لیلا کا. مجنون کس کا عاشق تھا؟ لیلا کا. کیا کہہ رہا ہے دیکھیں, کہتا ہے وَأَخْرُجُ مِن بَيْنِ الْبُيُوتِ لَعَلَّنِي احدث عنك القلب بالسر خالیا, اور میں نکل جاتا ہوں گھروں کے بیچ میں سے, میں باہر نکل جاتا ہوں. کیوں جی؟ کیوں تو نکل جاتا ہے جی؟ کہتا ہے لعلنی, تاکہ میں احدث, گفتگو کروں, عنک, تیرے بارے میں. کس سے کروں؟ القلب, اپنے دل سے. تاکہ میں تیرے بارے میں گفتگو کروں. کس سے؟ اپنے دل سے. بسری, چپکے چپکے. خالین, تنہائی میں بیٹھ کر. تو یہ دیوانے ایسے ہوتے ہیں, عاشق ایسے ہوتے ہیں. تو یہ عشق تو حرام ہے, یہ تو غلط ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے سچے محب بنیں, وہ محبت جو آپ کے کام آئے گی, وہ محبت جو روز قیامت نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گی. آج کا فائدہ نمبر 4. امام صاحب فرماتے ہیں لیس للعابد مستراح الا تحت شجرۃ طوبى ولا للمحب قرار الا یوم المزید. یہاں پہ امام صاحب یہ بتانے لگے ہیں کہ اللہ کے بندے جو شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, ان کی زندگی اتنی آسانی سے نہیں گزرتی. پریشانیاں ہی پریشانیاں, ٹینشنیں ہی ٹینشنیں, پابندیاں ہی پابندیاں.
یہ کام نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ اس میں سود ہے. یہ کام نہیں کرنا کیوں؟ کیونکہ اس میں جوا ہے. یہ چیز نہیں خریدنی کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے. آپ نے کاروبار اس انداز سے نہیں کرنا کیونکہ شریعت نے اس سے روکا ہوا ہے. یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں پینی، فلاں آدمی کے ساتھ دلی تعلق قائم نہیں کرنا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہیں. انسان سوچتا ہے کہ سکون کب ملے گا، آزادی کب ملے گی، راحت کب ملے گی. تو امام صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں لیس للعابد مستراح، اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے مستراح کوئی مقام راحت نہیں ہے. الا تحت شجرۃ طوبیٰ، سوائے طوبیٰ نامی درخت کے نیچے. راحت کہاں جا کر ملے گی؟ طوبیٰ نامی درخت کے نیچے. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ طوبیٰ نامی درخت یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. اس کا تذکرہ کئی احادیث میں آیا ہے. مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، نمبر ہے 17642، 17642. عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اس کے اور اللہ کے نبی کے مابین گفتگو ہوئی جنت کے بارے میں، حوض کے بارے میں. تو پھر وہ اعرابی کہنے لگا فیہا فاکہہ، کیا جنت میں پھل بھی ہوں گے؟ آپ نے کہا نعم، ہاں. وفیہا شجرۃ، اور جنت میں ایک درخت ہے تدعا طوبیٰ، جس کا نام کیا ہے؟ طوبیٰ. مسند احمد کے محققین نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ درجہ حسن تک پہنچ سکتی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی کتاب ظلال الجنہ میں. ظلال الجنہ میں اس کا نمبر ہے 716، 716. ظلال الجنہ اصل میں یہ شیخ البانی کی محنت ہے حدیث کے لحاظ سے، ان کی تحقیق، ان کی تخریج ان احادیث کی جو آئی ہے امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں. اس کے علاوہ ایک اور حدیث جس میں اس درخت کا تذکرہ آیا، اس کو شیخ البانی لے کر آئے ہیں اپنی کتاب الصحیحہ میں، وہ کتاب جس میں انہوں نے صحیح حدیث جمع کر دی ہیں. نمبر ہے وہاں پہ اس کا 1985، 1985. طوبیٰ شجرۃ فی الجنہ، کہ طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے. مسیرۃ 100 عام، وہ درخت کتنا لمبا چوڑا ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا کشادہ ہے کہ اس کے نیچے 100 سال چلا جا سکتا ہے. 100 سال چلتے رہیں تو آپ اس درخت کے نیچے ہی ہوں گے. اور بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 4335، 4335، کہ ان فی الجنت شجرہ، جنت میں ایک درخت ہے، یسیر الراکب فی ظلھا 100 سنہ، ایک شخص جو کسی سواری پہ سوار ہوگا وہ اس کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا، ولا یقطعھا، لیکن یہ درخت ختم نہیں ہوگا، درخت کے نیچے سے نکل نہیں سکے گا. تو بخاری کی حدیث میں درخت کا نام نہیں آیا،
لیکن دیگر احادیث میں درخت کا نام آ گیا. کیا نام ہے جی؟ طوبہ. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ کو دعا دیجئے. کیسا زبردست کلام لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے کوئی مقام راحت نہیں ہے سوائے طوبہ درخت کے نیچے. وہاں جا کے مقام راحت ملے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ راحت کب ملے گی، سکون کب ملے گا؟ کہا تھا جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے. جب جنت میں پہلا قدم رکھیں گے. آگے فرماتے ہیں امام صاحب وَلَا لِلْمُحِبِّ قَرَارٌ إِلَّا يَوْمَ الْمَزِيدِ. اور محبت کرنے والے کو، کس سے محبت کرنے والے کو؟ اللہ سے. اور محبت کرنے والے کو قرار نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا الا یوم المزید، مگر مزید، یوم مزید میں. یوم مزید کس کا نام ہے؟ اہل جنت جنت میں ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کیا دیدار کریں گے؟ اللہ کی زیارت کریں گے. اہل جنت ہر جمعے کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم مزید. اور یہ جمعہ کا دن ہوا کرے گا. دن کون سا ہوگا؟ جمعے کا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یوم مزید یہ یوم جمعہ ہے، لیکن کہاں پہنچ کر؟ جنت میں پہنچ کر. اور اس دن کیا ہوا کرے گا؟ اللہ کا دیدار ہوا کرے گا. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے تجھے قرار تب ملے گا، سکون تب ملے گا جب جمعہ کا دن ہوا کرے گا تو اللہ کا دیدار کیا کرے گا. یہ جو میں نے وضاحت کی ہے کہ یوم مزید سے مراد جمعے کا دن ہے، اور جنت میں جنتی لوگ جمعہ کے دن اللہ کا دیدار کیا کریں گے، اس بارے میں احادیث کہاں آئی ہیں؟ نمبر 1 مسند ابی یعلا. مسند ابی یعلا میں اس کا نمبر ہے 4228 4228. نمبر 2 شیخ البانی رحمہ اللہ کی صحیح الترغیب، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 694 694. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا ہے. المعجم الاوسط للطبرانی، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2084 2084. بلکہ امام طبرانی اس کو اپنی اس کتاب میں 2 بار لے کر آئے ہیں. دوسری بار اس کا نمبر ہے 6717 6717. تو خلاصہ کلام یہ ہوا اس فائدے کا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ عبادت کرتے رہیں، اللہ کی شریعت پہ چلتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے. آج کا فائدہ نمبر 5. امام صاحب فرماتے ہیں اشتغل به فی الحیاء یکفک ما بعد الموت. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہیں فی الحیاتی، اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں آپ مشغول کس کے ساتھ رہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سب سے بڑی آپ کی مشغولیت یہ ہو کہ آپ نے اللہ کو وقت دینا ہے. ٹھیک ہے بیگم کو بھی وقت دیں، بچوں کو بھی دیں، کاروبار کو بھی دیں، جاب کو بھی دیں، لیکن اہم ترین آپ کی مشغولیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے ہوں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں، اللہ کے نام یاد کر رہے ہوں، اللہ کی صفات کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں. تو آپ اللہ کے ساتھ مشغول رہیں اس زندگی میں. ہوگا کیا؟ ملے گا کیا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟
یکفیک ما بعد الموت، وہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا موت کے بعد کے لمحات میں. جو کچھ موت کے بعد ہے اس میں وہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. یعنی کہ دنیا میں آپ اللہ کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ کو عزت دے گا، آپ کو عذاب ذلت رسوائی سے محفوظ رکھے گا. اللہ آپ کی مدد کرے گا مرنے کے بعد. اس موقع پہ جب قبر میں فرشتے آ کے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. تو اگر آپ دنیا میں اللہ کے ساتھ مشغول رہے تب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا ان سوالوں کا جواب دینے میں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تب اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے گا. ورنہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ہمارا کوئی امتحان لے تو ہم اس کے سامنے پزل ہو جاتی ہیں، جواب نہیں دے پاتے. جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے تو کیا بنے گا؟ اللہ کی مدد ہوئی تو جواب دے پائیں گے، ورنہ نہیں دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس موقع پہ درست جواب دیں گے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا موت کے بعد. قبر میں، ارض حشر میں، جب میدان حشر میں ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سائے کی ضرورت ہوگی، تب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سایہ نہیں دے گا. چند ہی لوگ ہیں جن کو سایہ ملے گا، جن کا دنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہے. اور ایسے ہی اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل سے گزر رہے ہوں گے. وہ پل کتنا لمبا چوڑا ہوگا جی؟ کیوں جی گلفراز صاحب بتائیں نا. اللہ اکبر، بال سے زیادہ باریک، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. کیا اللہ کی مدد کے بغیر ہم گزر سکتے ہیں اس پل سے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں اللہ ہماری مدد کرے، ارض حشر میں اللہ ہماری عزت رکھے، اور جہنم پہ رکھے ہوئے پل جس کو صراط کہتے ہیں اس پہ اللہ ہماری مدد کرے، تو پھر اس دنیا میں اللہ کے ساتھ مشغول رہیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کو اہمیت دیں، اللہ کی خاطر دوسروں کو پیچھے کر دیں. آج کا فائدہ نمبر 6 کہتے ہیں یا منفقا بضاعت العمر فی مخالفت حبیبہ والبعد منہ لیس فی اعدائک اضر علیک منک. بضاع کا معنی ہوتا ہے سودا، سامان، سودا بیچنے والا جس کو آپ بیچتے ہیں. تو امام صاحب کہتے ہیں عمر کے سودے کو خرچ کرنے والے، منفقاً خرچ کرنے والے، عمر کے سودے کو خرچ کرنے والے اپنے محبوب کی مخالفت میں، والبعد منہ اور اس سے دور ہونے میں. تیرے دشمنوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تیرے لیے تجھ سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہو. جتنا تو اپنا دشمن ہے اتنا تیرا کوئی اور دشمن نہیں ہے. تیرے نفس کا دشمن نمبر 1 خود تو ہے. کیسے؟ تو اپنی عمر کو کہاں خرچ کر رہا ہے؟ اپنی عمر کو کہاں پہ لگا رہا ہے؟ اللہ کی مخالفت میں اور ایسے اعمال میں جو اللہ سے دور کر دیں. تو اس سے بڑا تیری ذات کا دشمن کون ہوگا؟ تو اپنی ذات کا سب سے بڑا دشمن ہے. تیرے پاس تیری عمر امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں پہ ایک تو قرآن کریم کی یہ آیت سورہ فاطر آیت نمبر 37 اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. روز قیامت جب لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک موقع دے دے، دنیا میں ایک بار بھیج دے،
اب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، تیرے نبیوں پہ ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ جس عمر میں تم نے اپنی اصلاح کرنا ہوتی تو کر لیتے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا، لیکن تم نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ تو یہاں پہ عمر کا تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر دی تھی جس میں تم اپنی اصلاح کرنا چاہتے تو کر لیتے۔ اور پھر ترمذی شریف کی یہ حدیث 2417 2417، راوی ابو برزہ اسلمی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی بندے کے دونوں پاؤں ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کر لیا جائے، عن عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں، یہ عمر کہاں فنا کی، کہاں پہ گزاری۔ تو ہمیں چاہیے اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کو صرف کریں اللہ کی اطاعت میں، ان امور میں جو اللہ کے قریب کر دیں، جنت کے قریب کر دیں۔ وقت کو ضائع نہ کریں موبائل میں وہ چیزیں دیکھ کر، وہ چیزیں سن کر جو روز قیامت ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوں۔ یہ گانے سننا، یہ میوزک سننا، یہ غیر لڑکیوں کو دیکھنا، یہ فلمیں دیکھنا، یہ ڈرامے دیکھنا، یہ وقت آپ کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے۔ عمر کس چیز کا نام ہے؟ آپ کی زندگی کے سالوں کا نام ہے، مہینوں کا نام ہے، ہفتوں کا نام ہے، دنوں کا نام ہے، گھنٹوں کا نام ہے، منٹوں کا نام ہے۔ تو ایک ایک منٹ کی قدر کریں، ایک ایک دن کی قدر کریں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں عمر کے سودے کو خرچ کرنے والے اپنے محبوب کی مخالفت میں اور اس سے دور ہونے میں، لیس فی اعدائک ضر، نہیں ہے تیرے دشمنوں میں کوئی ایسا ضر جو زیادہ نقصان دہ ہو علیہ کا، تیرے لیے، من کا، تجھ سے بڑھ کر۔ اور پھر امام صاحب اس فائدے کی تائید میں ایک شعر لے کر آئے ہیں۔ شعر کیا ہے کہ ما یبلغ الاعداء من جاہل ما یبلغ الجاہل من نفسہ، کہ کسی جاہل کو دشمن نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان جاہل خود اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ ما یبلغ الاعداء، دشمن نہیں نقصان پہنچا سکتے، من جاہل، کسی جاہل کو، ما یبلغ الجاہل بنفسی، جتنا نقصان خود یہ جاہل اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ تو ہم خود اپنے آپ اپنے دشمن ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے لیے مخلص ہو جائیں، اپنے لیے مخلص ہو جائیں۔ آج کا فائدہ نمبر 7، جی 7، فرماتے ہیں امام صاحب الہمت العلیہ ہمت من استعد صاحبها للقاء الحبیب وقدم التقادم بین یدی الملتقى فاستبشر عند القدوم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ گزشتہ فائدے کے تعلق سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے اس کا 6419، 6419۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ختم کر دیا، بہانہ ختم کر دیا، جس کی موت کو اللہ نے لیٹ کیا، اتنا لیٹ کیا حتیٰ کہ اللہ نے اس کی عمر پہنچا دی 60 سال تک۔ یعنی کہ 60 سال اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے تو آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا،
اتنی عمر اللہ نے آپ کو دے دی اور آپ پھر بھی سدھرے نہیں، پھر بھی اپنی اصلاح نہیں کی، اپنی اس عمر کو اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارا۔ اس حدیث سے اس بات کی نفی ہوئی جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہیں لیں گے۔ شاید آپ نے سنی ہو یہ بات، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں جس کی عمر 60 سال ہو گئی اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہا، جس کی عمر 60 سال سے کم ہے اس کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، لیکن 60 سال ہو گئی تو پھر تو بالکل ہی کوئی بہانہ نہیں ہے، حد ہو گئی پھر تو۔ تو اس نئے فائدے میں امام صاحب کہتے ہیں الہمت العلیہ، بلند و بالا ہمت کس کی ہے؟ اونچی ہمت والا کون ہے؟ کیوں جی بلند و بالا ہمت کیا اس کی ہے جو مالی لحاظ سے زیرو تھا اور آج اپنے ملک کا ہیرو ہے، جس کے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی اور آج اس کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، قیمتی جہاز ہیں؟ یا بلند و بالا ہمت اس کی ہے جو کسی گاؤں میں رہتا تھا اور آج اپنے ملک کے کسی بڑے شہر میں اس کے بڑے بڑے پلازے اور بلڈنگیں ہیں؟ کہتے نہیں، الہمت العلیہ، بلند و بالا ہمت اس کی ہے، ہمت من اس کی ہمت ہے من استعد صاحبھا، جس ہمت والا استعدہ تیاری کرے للقاء الحبیبی، محبوب سے ملنے کی، اللہ سے ملنے کی، جس کی توجہ اس بات پہ ہے کہ میں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو میں اس کی تیاری کر لوں، میں دیکھوں کہ میں اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہا ہوں، میں نوافل پڑھوں، صدقہ خیرات کروں، تلاوتیں کروں۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس کی ہمت بلند ہے، جس کی نگاہ دور کی نگاہ ہے۔ وہ مال کماتا ہوگا، ایسا نہیں کہ نہیں کماتا ہوگا، لیکن اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنی اہمیت کس کو ہے؟ دین کو، قرآن کو، نمازوں کو، تلاوت کو۔ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو بلند ہمت والا وہ ہے جو اپنے محبوب سے ملنے کی تیاری کرتا ہے۔ وقدم التقادم بین یدی الملتقی، اور ملاقات سے پہلے قدم وہ پیش کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے، التقادم، تقادم ویسے کہتے ہیں پرانی چیز کو۔ تو یوں لگتا ہے کہ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے، اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے، نیک اعمال بھیج دیتا ہے، صدقہ خیرات بھیج دیتا ہے، نفلی روزے بھیج دیتا ہے، دیگر عبادات کو بھیج دیتا ہے۔ فاستبشر عند القدوم، تو پھر وہ خوش ہوتا ہے عند القدومی، جب وہ پہنچتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے پاس حاضری ہوتی ہے تو خوش ہوتا ہے، کیونکہ تیاری کر کے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے نیک اعمال کو آگے بھیج دو۔ اللہ کے پاس فوت ہونے سے پہلے نیک اعمال کو بھیج دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو۔ تو اس آیت میں وہی موضوع آ گیا جو یہاں پہ ہمارا موضوع ہے، کہ یہاں پہ کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نیک اعمال آگے بھیج لو اور جان لو کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور خوشخبری کن کے لیے ہوگی؟ مومنوں کے لیے جو توحید پہ ہوں گے، نیک اعمال بجا لاتے ہوں گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے، 223۔ آج کا فائدہ نمبر 8، کہتے ہیں تاللہ ما عدا علیک العدو،
الا بعد ان تولى عنك الولي فلا تظن ان الشیطان غلب ولكن الحافظ اعرض. لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن شیطان چھوڑتا ہی نہیں، نماز کے لیے جانے ہی نہیں دیتا، تلاوت کرنے ہی نہیں دیتا، شیطان کا میرے اوپر قبضہ ہو گیا ہے، شیطان کا میرے اوپر کنٹرول ہو گیا ہے. امام صاحب کہتے ہیں کیوں ہوا کنٹرول؟ یہ بتا کیوں ہوا ہے؟ کہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، ما عدا علیک العدو، تجھ پہ نہیں دشمن نے حملہ کیا، دشمن نے تجھ پہ زیادتی نہیں کی. دشمن سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ شیطان. الا بعد ان تولى عنك الولي، مگر اس کے بعد کہ جب تجھ سے تیرے ولی نے اراض کر لیا، تیرے ولی نے منہ موڑ لیا. ولی سے مراد دوست. تیرا دوست کون؟ تیرا رب. تو نے رب کو ناراض کر لیا، رب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر شیطان کا قبضہ ہونا ہی تھا، پھر شیطان کو غلبہ ملنا ہی تھا، پھر شیطان کا تیرے اوپر تسلط قائم ہونا ہی تھا. تجھے چاہیے کہ اپنا تعلق مضبوط کرے. کس کے ساتھ؟ اپنے ولی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 62 اور 64 میں، 62، 63، 64، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے جی اللہ کے ولی؟ فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی اختیار کرتے تھے، شرک سے، بدعات سے، گناہوں سے دور رہتے تھے. لہم البشریٰ، ان کے لیے ہے خوشخبری. سورہ نحل میں آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 128، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو کیا اختیار کریں؟ تقوی. یہ اللہ کے ولی ہیں نا، تو اللہ ان کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اور جہاں تک معاملہ ہے شیطان کا، تو سورہ نحل آیت نمبر 99 اور 100 فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. شیطان کا غلبہ ان پہ نہیں ہے جو مومن ہیں، کیونکہ مومن اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا. فرمایا شیطان کا غلبہ نہیں ہے ان پہ جو مومن ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. شیطان کا غلبہ پھر کن پہ ہے؟ شیطان کا حملہ کن پہ کامیاب ہوتا ہے؟ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا غلبہ انہی پہ ہے، شیطان کا تسلط انہی پہ ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. تو امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ تاللہ، اللہ کی قسم، ما عدا علیک العدو، نہیں دشمن نے، دشمن سے مراد کون ہے؟ ابلیس، شیطان. وہ تجھ سے، شیطان نے تجھ پہ زیادتی نہیں کی، شیطان نے تجھ پہ حملہ نہیں کیا، مگر بعد اس کے کہ تجھ سے ولی نے اراض کر لیا، یعنی کہ اللہ نے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے. فلا تظن، تو یہ نہ سمجھ، ان الشیطان غلب، کہ شیطان تیرے اوپر غالب آ گیا ہے. ولکن الحافظ اعرض، لیکن تیری حفاظت کرنے والے نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے. کیا فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی کی حدیث عبداللہ بن عباس سے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی شریعت کی حفاظت کریں، اللہ کے احکام کی حفاظت کریں، اللہ کے فرائض و واجبات کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، شیطان سے بچائے گا، دشمنوں سے بچائے گا. اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے،
اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید کرتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی، اے اللہ مجھے میرے حوالے نہ کر، مجھے میرے سپرد نہ کر، یعنی کہ میری یا اللہ مدد کر، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے شیطان سے بچا، مجھے میرے دشمنوں سے بچا، مجھے میرے حوالے نہ کرنا۔ آج کا فائدہ نمبر 9، فرماتے ہیں امام صاحب، احذر بنفسک، اپنے نفس کے معاملے میں احذر، احتیاط کرو، بچ کر رہو، خبردار رہو۔ فما اصابک بلاء قط الا منہا، تجھ پہ کوئی بھی آزمائش کبھی بھی نہیں آئی، تجھ پہ کوئی بھی آزمائش کبھی بھی نہیں آئی، الا منہا، مگر اسی کی جانب سے۔ کس کی جانب سے؟ تیرے نفس کی جانب سے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہاری گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اپنے نفس سے بچ کر رہو، تمہارے اوپر کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی آزمائش نہیں آئی مگر اسی کی طرف سے۔ ولا تحادنها فواللہ ما اکرمها من لم یہنها، اور اس سے سلو نہ کرنا، کس سے؟ اپنے نفس سے، اس سے جنگ کرنی ہے، اس کی باتیں نہیں ماننی، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس جو ہے یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی پہ ابھارتا ہے۔ تو کہتے ہیں ولا تحادنها، اس سے سلو نہ کرنا، فواللہ ما اکرمها من لم یہنها، اللہ کی قسم وہ اس کو عزت نہیں دے سکے گا۔ کس کو؟ اپنے نفس کو۔ وہ اس کو عزت نہیں دے سکے گا، من لم یہنها، جو اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ دنیا میں اس کو رسوا کریں تو اللہ کے ہاں آپ کو عزت ملے گی۔ ولا اعزها من لم یذلها، اور اس کو عزت نہیں دے سکے گا جو اس کو ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے اس کو ذلیل کر دیں اپنے نفس کو۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے کے دوران پیشانی کہاں پہ لگا دیں؟ مٹی پہ لگا دیں۔ اپنے نفس کو آپ نے ذلیل کر دیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر مومنوں کے سامنے جھک جایا کریں۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، مسلم کی حدیث ہے، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اپنے نفس کو اس نے عاجز بنا لیا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ ولا جبرها من لم یکسرها، اور اس کو درست نہیں کر سکے گا، جو اس کو توڑے گا نہیں۔ اپنے نفس کو توڑ دیں اللہ کی خاطر تو اللہ اس کو جوڑ دے گا۔ ولا اراحها من لم یتعبها، اور اس کو راحت نہیں دے سکے گا، کس کو؟ اپنے نفس کو۔ کون؟ جو اس کو تھکائے گا نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کو راحت ملے، اس کو تھکائیے اللہ کی راہ میں۔ کبھی آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہوں، کبھی آپ روزے میں ہوں گرمیوں کے دنوں میں، اور روزے کی حالت میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی تلاوت کر رہے ہیں، کبھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جتنا آپ اپنے نفس کو تھکائیں گے اسی قدر اس کو راحت ملے گی۔ ولا امنها من لم يخوفها، اور اس کو امن نہیں دے سکے گا، اس کو بے خوف نہیں بنا سکے گا جو اس کو خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ دنیا میں خوف میں مبتلا کریں۔ کیسے خوف میں مبتلا کریں؟ کہ آپ جب دین پہ عمل کریں گے دنیا آپ کی دشمن بن جائے گی۔ جب صحیح معنوں میں دین پہ عمل کریں گے دنیا آپ کی دشمن بن جائے گی،
آپ ان کی دشمنی کو قبول کریں اور دین پہ عمل کرتے رہیں. جب ایسا کریں گے تو آپ کو امن ملے گا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو ایمان لے آئے اور ایمان کا حق ادا کیا, ایمان کو شرک کے ساتھ ختم نہیں ہونے دیا, یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن ملے گا, یہ بے خوف ہوں گے, یہ ہدایت کے اوپر ہے. ولا فرحها من لم يحزنها, اور اس نفس کو خوشیاں نہیں دے سکے گا کون؟ جو اس کو غم میں مبتلا نہیں کرے گا. دنیا میں اس کو غم میں مبتلا ہونے دیں, ٹینشن میں مبتلا ہونے دیں. روز آخرت کیا ملیں گی؟ خوشیاں ملیں گی, قبر میں خوشیاں ملیں گی, راحتیں ملیں گی. آج کا آخری فائدہ, کہتے ہیں سبحان اللہ. اور سبحان اللہ کے الفاظ کس لیے بولے جاتے ہیں؟ تعجب کے اظہار کے لیے, حیرانگی کے طور پہ. لفظی معنی کیا؟ سبحان اللہ, اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. امام صاحب کہتے ہیں ظاہرک متجمل بلباس التقوی, تیرا ظاہر مزین ہے تقوی کے لباس کے ساتھ. کیا مطلب؟ بظاہر تو متقی ہے, لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار ظاہر کرتا ہے, اور دنیا بھی تیرے بارے میں یہی گواہیاں دیتی کہ تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. وَبَاطِنُكَ بَاطِيَةٌ لِخَمْرِ الْهَوَىٰ, اور تیرا اندر, تیرا باطن, باطیتن وہ برتن ہے خواہشات نفس کی شراب کا. تیرا باطن خواہشات نفس کی شراب کا کیا بن چکا ہے؟ برتن بن چکا ہے. خواہشات نفس کا مشروب تو پیتا ہے, خواہشات نفس پہ تو عمل کرتا ہے, جو دل چاہتا ہے وہ تو کرتا ہے, نہیں دیکھتا کہ اللہ نے یہ کام کرنے کی اجازت دی ہے یہ نہیں دی, شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی, تو اپنے من پہ چلتا ہے, اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے. یہ ہے تیرا باطن, تیرا اندر. اسی لیے تو تنہائی میں کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو متقی پرہیزگار ہے, تنہائی میں تو کیا کرتا ہے؟ یہ دیکھ, یہ سوچ. وہاں تو اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے, وہاں تو اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند نہیں بناتا. فَكُلَّمَا طَيَّبْتَ الثَّوْبَ فَاحَتْ رَائِحَةُ الْمُسْكِرِ مِنْ تَحْتِ, جب بھی تو نے اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگائی تو کپڑے کے نیچے سے شراب کی بدبو پھوٹنے لگی. تو اوپر کیا لگاتا ہے؟ خوشبو, یعنی کہ اپنے آپ کو متقی ظاہر کرتا ہے, لیکن تیرے کپڑے کے نیچے سے شراب کی بدبو پھوٹ رہی ہے, وہ آ رہی ہے. فَتَبَاعَدَ مِنْكَ الصَّادِقُونَ, اس وجہ سے تو اس سے دور ہو چکے کون؟ اللہ کے سچے بندے, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے سچے بندے دور ہو چکے, کیونکہ وہ جان چکے تیرے باطن کو. ان کو بدبو آتی ہے تو اس سے شراب کی, ان کو بدبو آتی ہے تیرے باطن کی, وہ پہچان گئے ہیں تو اندر سے متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہے. وَانْحَازَ إِلَيْكَ الْفَاسِقُونَ, اور تیرے ساتھ لگ چکے ہیں کون؟ فاسق. اللہ کے سچے بندے, نیک بندے تیرے باطن کو پہچان کر تو اس سے دور ہو چکے. وہ تجھے دوستی کے قابل نہیں سمجھتے, وہ تجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ تجھ سے محبت کی جائے, تو اس سے تعلقات قائم کیے جائیں. تو اب جب وہ دور ہو گئے ہیں تو تیرے دائیں بائیں کون جمع ہو چکے ہیں؟ فاسق. کیوں؟ کیونکہ تیرا باطن صاف نہیں تھا. سزا یہ ملی ہے کہ اب تیرے دوست کون ہیں؟ فاسق قسم کے لوگ, مجرم قسم کے لوگ, برے لوگ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے باطن کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے. اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.